بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا اسلام مدد۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین، آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جو انکار ہوتا ہے وہ دو طرح کا انکار ہوتا ہے۔ اگر تو حق اور حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہے تو یہ انکار کبھی کام نہیں آئے گا۔ حق اور حقیقت کا انکار جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کبھی سود مند نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس اگر جو ہے وہ انکار باطل کا انکار کیا جا رہا ہے تو یہ وہی انکار ہے جس پر حق اور حقیقت کے جو اعتراف ہیں ان کی بنیاد جو ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی جو ہے باطل کا انکار کرتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ بھی جو ہے وہ حق کے خلاف کھڑے ہوئے ان کا نام جو ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر ان کا نام کسی دور میں قائم ہوتا بھی ہے تو وہ ایک غالب بن کے رہ جاتا ہے۔ ان کا نام ان لوگوں کو کوئی جو ہے وہ اچھے القابات سے نہیں جو ہے وہ نوازا، بلکہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان پر ہمیشہ لعنت کی جاتی ہے جو ہے وہ باطل کے لیے کھڑے ہوئے تھے، باطل کے لیے حق کے مقابلے میں آئے تھے۔ اس کے برعکس جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوا، چاہے وہ کسی بھی دور میں کھڑا ہوا، آپ تاریخ چیک کر لیں، تاریخ میں آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہیں، آج بھی لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج بھی جو ہے وہ ان کا نام زندہ ہے جو لوگ حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جو باطل کے مقابلے میں آئے تھے۔ چاہے ان لوگوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، ان لوگوں کو قید کر دیا گیا، ان لوگوں کو جو ہے وہ جلا دیا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن وہ بے شک مار گئے، چاہے وہ ایک شخص تھا، لیکن آج بھی تاریخ میں اس کا نام جو ہے وہ اچھے الفاظ کے ساتھ لکھا ہوا ملتا ہے ہمیں، اور جو ہے وہ آج بھی اس شخص کی مثالیں دی جاتی ہیں جو ہے وہ حق کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور باطل کے لیے جو بھی کھڑا ہوا اس پر آج بھی لعنت کی جاتی ہے اور قیامت تک جو ہے وہ لعنت کی جائے گی۔ اگر آپ کربلا کا واقعہ دیکھتے ہیں تو یہ کیوں ہوا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے۔ یہ انکار کس چیز کا انکار تھا؟ یہ باطل کا انکار تھا، طاغوت وقت کا انکار تھا۔ یزید کون تھا؟ وہی کا منکر تھا اور قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ تو یزید دیکھیں، آج یزید کا نام، آج یزید پر جو ہے وہ لعنتیں ہو رہی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آج تک امام حسین علیہ السلام کا نام زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہماری قیامت کے دن بخشش بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہی ہوگی، جو ہم ان کے غم میں جو آنسو بہاتے ہیں انہی کا صدقہ جو ہے وہ ہماری بخشش بھی ہوگی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ بھی اگر آپ دنیاوی نظام میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی عام شخص بھی ہے جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ہمیشہ حق، دیکھیں حق کے راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں کون سی مشکل کا سامنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کوئی حقائق پر، میں بھی کوئی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے بھی 5-6 کالز تو آ ہی جاتی ہیں کہ بھائی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ وہ ہمارے فلاں تعلق والا بندہ ہے، یہ وہ۔ تو حق کے راستے میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن انسان نے گھبرانا نہیں ہوتا ہے ان کا۔ پھر میں اگر تو میں جو ہے وہ ان لوگوں کی کالز یا تعلق کو دیکھ کر وہ ویڈیو یا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں حق پرست نہیں ہوں، میں باطل جو ہے اس کا ساتھ دینے والا ہوں۔ لیکن اگر میں حق کے لیے کھڑا رہتا ہوں، کوئی نہیں، حق کے لیے اگر انسان کو تھوڑی مشکلات آ بھی جائیں تو انشاءاللہ وہ مشکلات نہیں ہوتی، انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ بھی خوشامدی لوگ تھے، جو ہے لوگوں کی باطل کی خوشامد کرتے رہے، ان لوگوں کا نام بھی آج زندہ نہیں ہے، نہ جس شخص کی انہوں نے خوشامد کی تھی نہ آج اس شخص کا جو ہے وہ نام زندہ ہے۔ اور یہ ویڈیو جو ہے یہ بنانے کا مقصد، یہ پوری جو میں نے تمہید باندھی، یہ جو میں نے اتنی باتیں کی، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے ایک چیز کا بہت افسوس ہوا، اور آج بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، کہ ذاکر وسیم العباس بلوچ صاحب نے جو ہے وہ ایک اعلان کیا کچھ عرصہ پہلے کہ وہ جتنے ذاکرین امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، مجالس میں جو ہے وہ پیٹے لے کر آتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ان کے ساتھ مجالس نہیں پڑیں گے۔ انہوں نے اعلان کر دیا، یہ ایک شخص کا اعلان تھا، ایک شخص نے اپنا جو ہے وہ اس مشن کو جو ہے وہ دوبارہ اسی طریقے سے خالصتاً بنانے کی کوشش کی کہ اس مشن میں کوئی دو نمبری نہ ہو۔ تو جو ہے وہ ایک شخص نے اعلان کیا جس کا نام وسیم عباس بلوچ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا
لوگوں نے جو ہے وہ مخالفت شروع کر دی، لوگوں نے وسیم عباس بلوچ صاحب سے منسوب فیک پوسٹیں کی، ذاکرین نے ممبر پر آ کر ان کے خلاف کیا کیا کہا، آپ کے سامنے ابھی بھی کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ ہم لوگوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا۔ دیکھیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی جو ہے وہ فوتگی ہو جاتی ہے تو ہمارا کوئی رشتہ دار 10-15 جو ہے وہ جھوٹے بندے جو ہے وہ لے پیسے ان کو دے کر لے آتا ہے، وہ آ کر ادھر روتے ہیں، تو ہمارے جو ہے وہ دل کو اس بات سے سکون پہنچے گا؟ کبھی نہیں سکون پہنچے گا، بلکہ ہمیں دکھ ہوگا کہ اس نے ہماری جو ہے وہ گھر میں تماشا بنایا ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ دو نمبری کرتے ہیں، لوگ لے کے آتے ہیں، وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، مجالس کا ماحول خراب کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ جو ہے وہ ایسے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام راضی ہوں گے؟ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو وسیم عباس بلوچ صاحب نے اعلان کیا تو انہوں نے اعلان کر دیا، لیکن پوری قوم کی طرف سے، کسی ذاکر کی طرف سے، کسی بانی کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ کچھ ہمارے جیسے نوجوانوں نے جو ہے وہ اپنے کلپس ویڈیو اپلوڈ کیے، جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کسی بھی بڑی جو شخصیت ہے ان کی طرف سے کوئی بیان نہ آیا۔ دیکھیں، آج اگر آپ حق کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو حق جو ہے وہ حق کبھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ ہر دور میں لوگوں نے حق کو چھپانے کی کوشش کی ہے، لیکن حق کبھی نہیں چھپا ہے۔ تو آج بھی لوگوں کو پتہ ہے کون کون لوگ اس ذکر کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے۔ اور اگر آپ ان لوگوں کو جانتے ہوئے بھی مجالس کے لیے پڑھوا رہے ہیں اور آپ صرف اپنے نام کی خاطر یا اپنی مجلس کروانے کے لیے، تو یقین کر لیں بروز محشر جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ ایک شخص جو باطل پر ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں نا، جو ذکر کے ساتھ دو نمبری کر رہا ہے، جو ذکر ہماری بخشش کا وسیلہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، لوگوں نے اس ذکر کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو قوم سے گزارش ہے، اس بات کا افسوس ہے اور دل کو بڑا افسوس ہے، اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ وسیم عباس بلوچ صاحب میرے پسندیدہ ذاکر ہیں تو اس لیے مجھے افسوس ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے وہ حق کے لیے کھڑے ہوئے تھے، لیکن قوم نے جو ہے وہ کوئی رپلائی نہیں دیا، کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو تمام نوجوانوں اور بانیان جتنے لوگ سن رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ حق کے لیے کھڑے ہوں۔ دیکھیں، حق کے رستے میں پہلے آپ کو بتایا مشکلات آئیں گی۔ آپ کے وسیم عباس بلوچ صاحب نے پوسٹ کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ ذاکروں نے ان کے خلاف، بلکہ ذاکروں نے تو جھوٹے پیٹوں کے بھی جو ہے وہ ویڈیو کلپس جو ہے وہ اپلوڈ کروائے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے واٹس ایپ میں سیو ہے، ہمیں ساری انفارمیشن ملتی رہتی ہیں، لیکن شیئر کریں گے تو کیا فائدہ جب فائدے نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بس لوگ الٹا ہمیں جو ہے وہ غلط کہہ دیں گے۔ تو قوم سے گزارش ہے کہ پلیز آپ سب لوگ، یہ لوگ جو ذکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی نیاز بھی طے کرتا ہے یا جو نیاز بھی زیادہ لیتے ہیں، ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہیں، لیکن جو سب سے پہلے اور جو شرک بیان کرتے ہیں، ممبر امام حسین علیہ السلام پر آ کر شرک ذاکرین بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو مکسرین ہمارے ممبر پر آ گئے، ان سب سے ہم نے اپنے ممبر امام حسین علیہ السلام کو بچانا ہے۔ اور ذاکرین کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے، کوئی تعلیم ہونا چاہیے۔ دیکھیں، کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، تعلیم ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فلاں ڈگری ہوتا ہے، وہ آپ کو جا ملتی ہے، لیکن جس کا دل کرتا ہے میٹرک فیل لڑکے جو ہے وہ جن کی عربی ٹھیک نہیں ہے، جنہیں خطبہ صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، وہ ذاکر بنے ہوئے ہیں۔ تو قوم سے گزارش ہے کہ پلیز وسیم عباس بلوچ صاحب نے جو اعلان کیا، آپ کو اس میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، آپ کو حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے، میں اب حق کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتا تھا، ایک پوسٹ اپلوڈ کر سکتا تھا، وہ میں نے کر دی۔ اس کے بعد کیا میری ذمہ داری تھی کہ میرے گاؤں میں جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہماری مجالس پر جو ہے وہ ذاکرین کو بلا دیں، تو اب میرا کیا حق بنتا ہے کہ میں صرف ان ذاکرین کا انتخاب کروں جو حق بیان کرتے ہیں، جو اس ذکر کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو میں الحمدللہ ہمیشہ ان ذاکرین کا انتخاب کیا جو اس ذکر کے ساتھ مخلص ہیں، جو نہ مکسرین میں جن کا شمار ہے، نہ جن کا نصیریوں گالیوں میں شمار ہے، بلکہ وہ حقیقی شیعہ ذاکر ہیں اور حق بیان کرتے ہیں۔ ان کی مجالس سن کر لوگ جو ہے وہ رائے راست پر آتے ہیں، گمراہ نہیں ہوتے۔ تو اگر تو میں اس جو ہے وہ دیکھیں، میں اگر کسی بھی مشرک یا کسی بھی مکسر کا ساتھ دیتا ہوں صرف اپنے دنیاوی شہرت کے لیے کہ یار یہ بہت نامور ہے، تو میرے اوپر لعنت ہے، کیونکہ میں اپنی اس کی ناموری کو دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں وہ اس شخص کے ساتھ رکھنے چاہیے جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ مخلص ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا جو ہے وہ
ذکر کرواتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مولس ہے، اور اگر کوئی ذاکر ہے تو وہ اس کے ساتھ مولس ہے، وہ آ کر وہ ذاکر ہونا چاہیے جو آ کر قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہے۔ تو پوری قوم سے گزارش ہے کہ پلیز ایسے ذاکرین کا ساتھ دیجیے جو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ جو ہے وہ باطل پر ہیں، جو ذکر کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں۔ اچھے ذاکرین کو ہم اچھے ذاکرین کو، پڑھے لکھے ذاکرین چھوٹے کافی ہیں۔ میں تو الحمدللہ اب بڑی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی میرا جو تعلق والے کی مجلس ہو تو میں ان ذاکرین کو جو ہے وہ مجلس لکھواؤں جو اس قوم کو کچھ دے سکتے ہیں، تو میں ان کو ہی لکھواتا ہوں الحمدللہ۔ اور ایسے چھوٹے ذاکرین بھی ہیں، چھوٹے سے انسان محنت کرتے ہی بڑا آدمی بنتا ہے۔ تو قوم سے گزارش ہے کہ ایسے ذاکرین کا ساتھ دیجیے، ایسے ذاکرین کا بائیکاٹ کریں جو اس ذکر کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں۔ اور وسیم عباس بلوچ صاحب، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ ہر وہ بندہ جو حق پرست ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس یہ باطل جو ہے وہ ہمیشہ حق کے مقابلے میں آیا، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، حق والوں کی جیت ہوتی ہے، حق اور حقیقت کی جیت ہوتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ بھی باطل پر تھے وہ مٹ گئے، ان کا نام آج تاریخ میں نہیں لکھا ہوا۔ اگر تاریخ میں کہیں مل جاتا ہے تو ان کا نام جو ہے وہ ان پر لعنت کی جاتی ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ حق پر تھے ان کا نام جو ہے وہ آج بھی اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ حق کے رستے میں مشکلات آتی ہیں لیکن حق والوں کا میرا رب ساتھ دیتا ہے، اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب، آپ اور میں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور حقیقت کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔